السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 2، تختی نمبر 15 اور تشدید کے بعد تشدید کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہمارا سبق تھا وہ سبق نمبر 1 تھا اور تختی نمبر 15 کے ابتدائی سوال و جواب تھے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اگر تشدید کے بعد تشدید آ جائے تو ان حرفوں کو اور ان کلمات کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر پیچھے میں نے کچھ کلمات لکھے ہوئے ہیں جن کے اندر تشدید کے بعد تشدید آئی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کلمات کو کیسے پڑھتے ہیں اور ان کلمات کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں۔ اور یہ تھوڑا سبق مشکل ہوگا لیکن اس کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی کریں گے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور ان حرفوں کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے یزکا۔ زا کے اوپر بھی تشدید ہے، کاف کے اوپر بھی تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ یا ز زبر یز، کاف زبر زک، کاف کھڑا زبر کا، یزکا، وقفن یزکا۔ تو یہاں پر کیا ہے، یا کو میں نے زا کے ساتھ ملایا، پھر زا کو کاف کے ساتھ، پھر کاف کے اوپر جو حرکت ہے یعنی کھڑا زبر ہے میں نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا، اور وقفن بھی یزکا ہوگا اور اس کو وقف بالسکون کہیں گے کیونکہ یہ پہلے ہی سے آخر میں ساکن ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے یذکرو۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ یا ذال زبر یذال، کاف زبر ذک، کاف زبر کا، یذکا، را پیش رو، یذکرو، وقفن یذکر۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کوئی نئی بات نہیں آئی، تشدید کے بعد تشدید ہی ہے، تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں را کے اوپر پیش ہے، میں نے آخر میں یذکرو سے یذکر پڑھا، یعنی اس کو میں نے ساکن کر دیا۔ اس ساکن کرنے کو وقف بالاسکان کہتے ہیں اور یہ 5 موقعوں کے اندر ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یعنی ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، 2 زیر، 2 پیش کے اندر جب آخری حرف پر یہ 5 حرکات آ جائیں گی، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، 2 زیر، 2 پیش، تو وہاں پر وقف بالاسکان ہوگا، یعنی ہم ان کو ساکن کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے المدثر۔ اب اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے المدثر۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ حمزہ لام زبر ال، میم دال پیش مد، دال ثا زبر دس، ثا زیر سی، المدثی، را پیش رو، المدثر۔ یعنی یہاں پر کیا کرنا ہے، ہم نے تشدید کے اوپر رک رک کر پڑھنا ہے، المدثر، المدثر تو یہ غلط ہو جائے گا، اور المدثر را باریک ہوگی کیونکہ را ساکن کریں گے، اور پیچھے اگر زیر ہو، را ساکن ہو پیچھے زیر ہو تو وہ را باریک ہوتی ہے، وقف بالاسکان ہے آخر میں پیش آ گئی۔ اس کے بعد ہے المزمل۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ لام زبر ال، میم زا پیش مزا، میم زبر زم، میم زیر می، المزمی، لام پیش لو، المزملو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے، جب میم مشدد ہوتی ہے تو اس کے اندر غنہ ہوتا ہے، اسی طرح نون اگر مشدد ہو تو اس کے اندر غنہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم زا کی آواز جو ہے زا کی، اس کے اندر سیٹی ہے تو ہم سیٹی کو ادا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ال، یہاں پر سکون ہے،
ساکن ہے لام، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر نہیں کریں گے، اس کے اوپر قلقلہ نہیں کریں گے۔ المزملو یا المزملو، مزملو یہاں پر ہم پہلی تشدید کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو کیا ہے دیکھ بھال کر اور دھیان سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے علیجین۔ اب اس کے ہجے اگر آپ کریں گے تو یہ بہت مشکل لگے گا، تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں۔ عین لام زیر لام یا زیر لی یا زیر یی علی نون زبرنا علیین۔ اب یہاں پر دیکھنے میں تو یہ حرف مشکل ہے، اس کے ہجے مشکل ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم اس کو الگ الگ پڑھیں گے جیسے عین لام زیر عل، پھر ہم سانس نکال لیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم کیا کرنا ہے، جب بھی ہم نے تشدید کو پڑھنا ہے بیچ میں سانس نہیں نکالنا، اگر ہم سانس نکالیں گے تو وہ لفظ غلط ہو جائے گا، جیسے عین لام زیر عل، ٹھیک ہے، لام یا زیر لیج، پھر یہ بیچ میں قلقلہ ہوتا چلے گا۔ میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دوں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با نہیں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، یہ تشدید پڑھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد علیجین، اب وقفاً کس طرح ہوگا؟ علیجین، آگے آخر میں زبر ہے، یہاں پر پیش ہے، تو یہ ایک ہی وقف ہوگا اور اس وقف کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے علیون، پیچھے کیا تھا؟ علیجین، اب یہاں پر کیا ہے؟ علیون، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، عین لام زیر عل لام یا زیر لی یا واو پیش یو علیو نون زبرنا علیون۔ اب یہاں پر دیکھیں عین کے نیچے زیر اور وہ لام کے ساتھ مل کر پڑھی گئی کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، اور پھر لام کو میں نے یا کے ساتھ اس لیے ملا کے پڑھا کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے، پھر یا کو میں نے واو کے ساتھ اس لیے ملا کے پڑھا کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے۔ جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے اور تشدید دو بار پڑھی جاتی ہے، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق، اور یہ بیچ میں جو واو ہے اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ اور علیجین، یہاں پر جو یا ساکن ہے پیچھے زیر ہے، اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں، یہ واو مدہ ہو گیا اور یہ کیا ہو گئی؟ یا مدہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا، ہم کیا کریں گے؟ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ ان الذین اور الا الذین، ان دونوں کے ہجے ایک طرح کے ہیں لیکن یہاں پر نون ہے اور یہاں پر لام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں اس کے ہجے کس طرح کرتا ہوں۔ حمزہ نون زیر ان، اب یہاں پر دیکھیں الف کے نیچے اگر زیر ہو یا الف کے اوپر زبر ہو یا الف کے اوپر پیش ہو تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل لام زبر لا ان اللہ ذال یا زیر دی ان الذی نون زبرنا ان الذین، ٹھیک ہے۔ وقفاً ان الذین، یہاں پر نون مشدد ہے تو میں یہاں پر غنہ کروں گا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب کوئی مشدد حرف ہوتا ہے تو ہم اس کو دو حرفوں جتنی دیر لگاتے ہیں، لیکن یہاں پر دیر کچھ زیادہ لگ جائے گی کیونکہ یہ نون مشدد ہے اور اس کو ایک الف کے برابر اس کے اندر ہم نے غنہ کرنا ہے، جیسے ان الذین۔ اب یہاں پر دیکھیں ذال یا زیر ذی، تو یہاں پر کیا ہے؟ یا مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان الذین، نون زبانہ ان الذین، ان ہم یہاں پر دیکھیں میں زبر کو بالکل نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے، زبر کو بالکل نہیں کھینچنا، تین حرکات ہیں زبر زیر پیش، ان کو بالکل نہیں کھینچنا، اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جلدی پڑھیں اور جھٹکا بالکل نہ دیں اور ان کو ذرا بھی نہ کھینچیں۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے الا الذین۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ لام زیر لام لام زبر لام زبر لا الا ذال یا زیر ذی
इल्लल्लज़ी, नून ज़बरना, इल्लल्लज़ीन, वक्फन, इल्लल्लज़ीन। यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि आखिर में वक्फ बिल इस्कान है और ज़ाल या ज़ेर ज़ी है, तो यहाँ पर ये या मद्दा है, और इसी तरह ज़ाल जो है ये नरम हरफों में से है, और यहाँ पर ये ज़ाल है ये भी नरम हरफों में से है। तो हमने क्या करना है, इनको नरम ही पढ़ना है, ठीक है। इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना, इस ज़ा से हमने बचना है और ज़ाल पढ़ना है। इसी तरह 4 हर्फ हैं जिनकी आवाज़ आपस में मिलती है। सबसे पहले आता है ज़ाल, फिर ज़ा, फिर लो और फिर लौद। तो इसी तरह इन 4 हर्फों की आवाज़ जो है क्या है, अलग अलग है, और हम इसको अलग अलग ही अदा करेंगे। जो हर्फ नरम है उसको नरम पढ़ेंगे, और जो सीटी वाला है उसके अंदर सीटी अदा करेंगे, जो मोटा है उसको मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह जो सबसे ज़्यादा मोटा है लो और लौद, तो इनको हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा करके पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, इल्लल्लज़ीना। अब आखिर में इल्लल्लज़ीन वक्फ बिल इस्कान होगा। आखिरी जो कलमा है वो है रिब्बियूना। अब इसके हिजे किस तरह होंगे और इसको किस तरह पढ़ेंगे, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कलमा कायदे के अंदर नहीं है, ये मैंने ख़ुद लिखा है ताकि आपको ये भी पता चले कि और भी कुरान मजीद के अंदर ऐसे अल्फाज आते हैं जिनके अंदर तशदीद के बाद तशदीद होती है, और कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जिनके अंदर 3 तशदीद आती है, यानी एक तशदीद, फिर उसके बाद तशदीद, फिर उसके बाद तशदीद होती है। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु, ठीक है, उम्मम मिम्मम माका, और इसी क़तई सिजिल्लि लिल कुतुबि, और इसी तरह दुर्रियुन युक़दु, और इसी तरह ऐसे कलिमात हैं जो कुरान मजीद के अंदर आते हैं लेकिन उनके अंदर तशदीद बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वो लफ्ज़, वो अल्फाज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, रो बा ज़ेर रिब्बा या ज़ेर बी, रिब्बी या वाओ पेश यू, रिब्बी यू, नून ज़बरना, रिब्बी यूना। मैंने यहाँ पर क्या किया है, रो बा ज़ेर रिब्बा या ज़ेर बी या वाओ पेश यू, रिब्बी यू, नून ज़बरना, रिब्बियूना, वक्फन, रिब्बियून। अब यहाँ पर देखें रॉ के नीचे ज़ेर है तो मैं रॉ को बारीक पढ़ूंगा, और रॉ को बा के साथ इसलिए मैंने मिलाया है क्योंकि तशदीद है बा के ऊपर, और फिर बा को मैंने या के साथ मिलाया है क्योंकि या के ऊपर तशदीद है, फिर मैंने या को वाव के साथ इसलिए मिलाया है, वाव के ऊपर जज़म है, जज़म पीछे वाले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ी जाती है। तशदीद 2 बार पढ़ी जाती है, एक बार पीछे वाले पीछे हर्फ के साथ मिलकर, और दूसरी मर्तबा अपनी हरकत के मुवाफिक। ये जो बीच में वाव है इसको वाव मद्दा कहते हैं, और आखिर में रिब्बियूना, आखिर में क्या है, नून के ऊपर ज़बर है, और जब मैं इसके ऊपर वक्फ करूँगा, आवाज़ तोड़ूंगा, सांस तोड़ूंगा, रिब्बियून, आखिर में इसके ऊपर वक्फ बिल इस्कान होगा। तो ये था आज का हमारा सबक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक समझ आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में, तख्ती नंबर 15 के आखिरी सबक में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।